السلام علیکم، ہمتن گوش میں خوش آمدید۔ سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت مل سکے۔ پیش خدمت ہے ڈھاکہ ایڈونچر سیریز کا پہلا حصہ، موت کی ٹرین۔ قسط نمبر 3، بیٹا زندہ رہنا۔ شہزاد کو اقبال اسکول میں لا کر ایک کمرے میں بند کر دیا گیا۔ وہاں 100 واٹ کا بلب جل رہا تھا، جس کی روشنی میں شہزاد نے اسکول کے سامنے احاطے میں بے شمار لاشیں دیکھیں۔ ان میں سے کچھ لاشوں میں ابھی جان باقی تھی اور وہ کبھی کبھی تڑپنے لگتی تھیں۔ یہاں کٹی ہوئی لاشیں بھی تھیں، کٹے ہوئے سر بھی تھے جن کو کتے نوچ رہے تھے۔ جس کمرے میں شہزاد کو بند کیا گیا، اس کمرے میں بھی ایک لاش چھت کے ساتھ رسی سے لٹکی ہوئی تھی۔ اس لاش کے دونوں پاؤں کاٹ دیے گئے تھے اور نیچے ابھی تک خون ٹپک ٹپک کر جمع ہو رہا تھا۔ شہزاد نے کوٹھڑی میں آتے ہی کھڑکیوں کی طرف دیکھا جو بند تھیں اور ان پر لکڑیاں لگا کر کیل ٹھونک دیے گئے تھے۔ شہزاد نے موت کے خلاف جنگ کرنے اور ہر حالت میں زندہ رہنے کا عزم کر رکھا تھا۔ جب آدمی موت سے خوف نہ کھائے اور زندہ رہنے کا فیصلہ کر لے تو اس کے اندر قدرتی طور پر ایک نئی طاقت، ایک نیا حوصلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ شہزاد کے اندر بھی ایک نئی طاقت پیدا ہو چکی تھی۔ اس نے روشن دان کو دیکھا۔ روشن دان پر لکڑی کا تختہ نہیں لگایا تھا، اس میں لوہے کی سلاخیں بھی نہیں تھیں۔ مکتی واہنی کے گنڈے احاطے میں کچھ دوسرے بدقسمت لوگوں کو لا کر قطار میں بٹھا کر ان کی گردنیں تلواروں سے اڑا رہے تھے۔ شہزاد نے یہ موقع غنیمت جانا اور جیب سے چاقو نکال کر کرسی میز پر رکھی اور لاش جس رسی کے ساتھ بندھی ہوئی تھی اسے کاٹ ڈالا۔ لاش زمین پر گر پڑی۔ رسی کو کھول کر شہزاد نے روشن دان کے پاس دیوار سے لگے پنکھے پر پھینکا اور اس کے ساتھ جھول کر دیوار پر آ گیا۔ نیچے میز کرسی پڑی تھی۔ دوسری بار جھولنے پر شہزاد کا ہاتھ روشن دان پر پڑ گیا۔ اس نے پورا زور لگایا اور روشن دان میں گھس گیا۔ دوسری طرف اسکول کے باغیچے کا ایک درخت اگا ہوا تھا جس کی ٹہنیاں روشن دان کو چھو رہی تھیں۔ شہزاد نے درخت کی ایک ٹہنی کو پکڑ کر نیچے دیکھا۔ وہاں اندھیرا تھا اور کوئی آدمی نہیں تھا۔ شہزاد نے لپک کر روشن دان میں سے اپنے آپ کو نکالا اور درخت کی ٹہنی سے لٹک گیا۔ پھر اس نے زمین پر چھلانگ لگا دی۔ وہ جھاڑیوں میں گرا، گرتے ہی اٹھا اور اسکول کے سامنے والی دیوار کی طرف دوڑا۔ اسکول کی دیوار زیادہ اونچی نہیں تھی۔ وہ دیوار پھاند کر دوسری طرف سڑک پر نکل آیا۔ یہ سارا علاقہ شہزاد کا دیکھا ہوا تھا۔ وہ انہی بازاروں میں کھیلتا کودتا رہا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ یہاں سے اگر وہ مشرق کی طرف ریلوے لائن پار کر کے محلہ جمنا پاڑا میں آ گیا تو وہاں ڈھاکہ شہر کی ایک پرانی مسجد ہے۔ اسی مسجد میں اسے پناہ مل سکتی تھی، کیونکہ اس کے مولوی صاحب حاکم علی شہزاد کے باپ کے پرانے ملنے والے تھے اور وہ شہزاد کے گھر اکثر آیا کرتے تھے۔ شہزاد سڑک پر آتے ہی جتنی تیز بھاگ سکتا تھا بھاگنے لگا۔ سڑک پر کہیں کہیں بجلی کے بلب جل رہے تھے۔ پیچھے ایک طرف محمد پور کے علاقے میں پنجابیوں کے 2-4 مکانوں میں سے آگ کے شعلے بلند ہو رہے تھے۔ شہزاد بھاگتا ہی چلا گیا۔ آگے ایک تالاب آ گیا جس کے ارد گرد جھونپڑیاں تھیں۔ شہزاد نے وہاں سے دوڑنا بند کر دیا اور تیز تیز چلنے لگا۔ سامنے سے ایک جیپ آ گئی جس میں انڈین فوجی اور مکتی باہنی گنڈے سوار تھے اور ہوائی فائرنگ کر رہے تھے۔ شہزاد ایک طرف اندھیرے میں چھپ گیا۔ جب فوجی جیپ گزر گئی تو اس نے دوبارہ مسجد کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ اسے یہ بھی خطرہ تھا کہ کہیں پیچھے سے اقبال اسکول والے مکتی باہنی گنڈے اس کا پیچھا کرتے وہاں نہ آ جائیں، مگر اب وہ ان سے کافی دور نکل چکا تھا۔ پھر ریلوے لائن کا پھاٹک آ گیا۔ پھاٹک کھلا تھا۔ شہزاد وہاں سے گزر کر دوسری طرف ایک میدان سے ہوتا ہوا اقبال پورے کی آبادی میں داخل ہو گیا۔ یہاں زیادہ آبادی پنجابی مسلمانوں کی تھی۔ مکان لوٹ لیے گئے تھے۔ سارے پنجابی یا تو مار دیے گئے تھے یا انہیں قیدی بنا کر ہندوستانی فوج کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ سارے مکان خالی پڑے تھے۔ کہیں کہیں صرف بنگالیوں کے مکانوں میں لوگ رہ رہے تھے۔ وہاں روشنی بھی نظر آ رہی تھی۔ گلی کے نکڑ پر بازار میں اقبال پورے کی مسجد تھی۔ شہزاد کو معلوم تھا کہ حاجی صاحب جو کہ مسجد کے امام صاحب ہیں، وہ مسجد کے پیچھے اپنے چھوٹے سے مکان میں رہتے تھے۔ مسجد کا دروازہ بند تھا۔ مسجد کے باہر ایک کمزور سا بلب روشن تھا۔ شہزاد مسجد سے نیچے آ گیا۔ مولوی صاحب کا دروازہ بند تھا۔ اس نے دروازے کے ساتھ کان لگا کر سنا۔ اندر خاموشی تھی۔ شاید مولوی صاحب سو رہے تھے۔ شہزاد نے آہستہ سے دروازے پر دستک دی۔ اندر سے کوئی آواز نہ آئی۔ شہزاد نے پھر دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے آواز آئی، کون ہے بھائی؟ شہزاد نے مولوی صاحب کی آواز پہچان لی۔ اس نے دروازے کے ساتھ منہ لگا کر کہا، حاجی صاحب میں ہوں، نور دین کا بیٹا شہزاد۔ مولوی صاحب نے جلدی سے دروازہ کھول دیا۔ کوٹھڑی میں بلب روشن تھا۔
مولوی صاحب نے شہزاد کو دیکھتے ہی پہچان لیا، اسے اندر بلایا، دروازہ بند کر کے کنڈی لگا دی اور پوچھا، بیٹا تم یہاں کہاں؟ تمہارے ابا میاں کہاں ہیں؟ شہزاد نے کہا، وہ شہید ہو گئے ہیں مولوی جی۔ پھر شہزاد نے سارا واقعہ مولوی صاحب کو سنا دیا۔ مولوی صاحب نے آہ بھر کر کہا، یا اللہ، یہ کیسا انقلاب آ گیا ہے، یہ مسلمانوں کو کس کی نظر لگ گئی ہے؟ پھر شہزاد کی طرف دیکھ کر کہا، بیٹا تم کہاں سے آ رہے ہو؟ شہزاد نے کہا، مجھے مکتی باہنی کے ہندو گنڈے پکڑ کر قتل کرنے کے لیے اقبال اسکول لے گئے تھے۔ اللہ کو میری زندگی منظور تھی، میں روشن دان سے نکل کر باہر کود گیا اور جان بچا کر آپ کے پاس آ گیا ہوں۔ مولوی صاحب نے سانس لیتے ہوئے کہا، میرے بچے، میں تمہاری مدد ضرور کروں گا، مگر یہاں کے بنگالی مسلمانوں میں بھی کئی ایسے بنگالی ہیں جو ہندوؤں کے پروپیگنڈے کے اثر میں ہیں اور پنجابیوں کے دشمن بن گئے ہیں۔ مجھے خطرہ ہے کہ کہیں انہیں تمہارا پتہ نہ چل جائے۔ اگر انہیں خبر ہو گئی تو وہ مکتی باہنی گنڈوں کو اطلاع دے دیں گے اور وہ تمہارے ساتھ مجھے بھی قتل کر ڈالیں گے۔ لیکن تمہاری حفاظت مجھ پر فرض ہے، تم میرے دوست کی نشانی ہو، میں اپنی جان پر کھیل کر بھی تمہاری حفاظت کروں گا۔ تم اس وقت یہاں چٹائی پر سو جاؤ، تم نے کچھ کھایا ہے؟ شہزاد نے کہا، ہاں چچا میاں، میں نے اپنے دوست کے ہاں کھانا کھا لیا تھا۔ مولوی صاحب نے کہا، تو پھر سو جاؤ، صبح تمہارا کوئی بندوبست کروں گا۔ شہزاد کونے والی چٹائی پر چادر اوڑھ کر لیٹ گیا۔ پہلے تو اسے بالکل نیند نہ آئی، مگر کچھ دیر بعد وہ سو گیا۔ خواب میں شہزاد نے اپنے باپ کو دیکھا کہ وہ سفید کپڑوں میں ملبوس ایک باغ میں تخت پر بیٹھا ہے اور انگوروں کی پلیٹ اس کی طرف بڑھا کر کہتا ہے، بیٹا شہزاد یہ کھا لو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، ہمت نہ ہارنا۔ جو بچے اپنی مدد آپ کرتے ہیں اور مصیبت میں حوصلہ نہیں ہارتے، اللہ میاں اس کی مدد کرتے ہیں۔ شہزاد نے انگور کھا لیے۔ انگور بڑے میٹھے تھے۔ ان کو کھاتے ہی شہزاد کو ایسا لگا جیسے اس کے جسم میں ایک نئی طاقت کی لہر دوڑ گئی ہو۔ اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھ کھل گئی۔ مولوی صاحب شہزاد کو شانے سے ہلاتے ہوئے جگا رہے تھے۔ اٹھو بیٹا شہزاد، اذان کا وقت ہو گیا ہے، میں اذان دینے جا رہا ہوں، تم کوٹھڑی میں ہی رہنا، آواز بالکل نہ نکالنا، میں باہر سے کوٹھڑی کو تالا لگا کر جاؤں گا، نماز کے بعد تمہارے پاس آؤں گا۔ یہ کہہ کر مولوی صاحب کوٹھڑی سے باہر چلے گئے۔ باہر سے انہوں نے کوٹھڑی کو تالا لگا دیا۔ کوٹھڑی میں روشن دان میں سے ہلکی ہلکی روشنی اندر آ رہی تھی۔ شہزاد چپ چاپ چٹائی پر چادر اوڑھے بیٹھا رہا۔ تھوڑی دیر بعد ہی مسجد سے اذان کی آواز بلند ہوئی۔ شہزاد نے وہیں حمام میں سے پانی لے کر وضو کیا اور چٹائی پر بیٹھ گیا۔ جب مسجد سے جماعت کھڑی ہونے کی آواز بلند ہوئی تو شہزاد نے بھی نماز پڑھنی شروع کر دی۔ نماز پڑھنے کے بعد شہزاد نے خدا کے حضور اپنی زندگی کی دعائیں مانگیں اور چٹائی پر بیٹھ کر مولوی صاحب کی واپسی کا انتظار کرنے لگا۔ مولوی صاحب مسجد میں نماز پڑھانے کے کچھ دیر بعد واپس آ گئے۔ آتے ہی بولے، اقبال پور میں مکتی باہنی گنڈے تمہیں تلاش کرتے پھر رہے ہیں، تم اسکول کے روشن دان سے بھاگے تھے نا، وہ تمہارے پیچھے یہاں تک بھی آ گئے مگر ناکام واپس چلے گئے۔ شہزاد نے پوچھا، کیا انہوں نے آپ سے بھی کوئی بات کی تھی؟ مولوی صاحب بولے، ان میں سے ایک میرا جاننے والا تھا، اس نے باتوں ہی باتوں میں مجھ سے تمہارے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی، تو میں نے کہا کہ مجھے کیا پتہ کہ وہ لڑکا کون تھا اور کہاں چلا گیا ہے، ہاں اگر مل گیا تو میں خود اسے پکڑ کر مکتی باہنے والوں کو حوالے کر دوں گا۔ پھر کہنے لگے، بیٹا تم کوٹھڑی میں ہی ہو، جب تک منہ ہاتھ دھو لو میں بازار سے ناشتہ لے کر آتا ہوں، تم تو جانتے ہو کہ میں اکیلا ہی یہاں رہتا ہوں، بازار سے ہی ناشتہ کرتا ہوں، دوپہر اور شام کو لوگوں کے گھروں سے کھانا آ جاتا ہے۔ مولوی صاحب خالی جگ لے کر کوٹھڑی کو تالا لگا کر چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد شہزاد نے منہ ہاتھ دھویا اور سوچنے لگا کہ وہ اب آگے کہاں جائے گا۔ اسے معلوم تھا کہ وہ یہاں بھی زیادہ دیر تک نہیں رہ سکتا۔ اتنا اسے معلوم تھا کہ مشرقی پاکستان کی سرحد ایک طرف ہندوستان سے اور دوسری طرف نیپال سے ملی ہوئی ہے، مگر وہ یہ اچھی طرح جانتا تھا کہ وہاں تک جانا اتنا آسان نہیں ہے۔ ہندوستان کی سرحد پر تو انڈین فوج بیٹھی ہے اور نیپال کی طرف راستہ اتنا لمبا ہے اور اتنے خطرناک جنگل راستے میں ہے کہ وہاں سے ایک لڑکے کا زندہ نکل جانا ناممکن ہے۔ اور پھر شہزاد کو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ جنگل میں سے کون سا راستہ اوپر نیپال کی طرف جاتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد مولوی صاحب ناشتہ لے کر آ گئے، چائے اور ڈبل روٹی اور ساتھ مکھن بھی تھا۔ شہزاد نے مولوی صاحب کے ساتھ ناشتہ کیا۔ مولوی صاحب کہنے لگے، شہزاد بیٹا، مجھے تمہارے باپ کے شہید ہونے کا افسوس تو نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ایک مسلمان کے لیے شہادت کا درجہ سب سے بڑا درجہ ہے، مگر افسوس اس بات کا ہے کہ وہ مکتی باہنی کے گنڈوں کے ہاتھوں شہید ہوا۔ مشرقی پاکستان کے ہر شہر میں پنجابیوں، پٹھانوں اور پاکستان سے محبت کرنے والوں پر قیامت ٹوٹ رہی ہے۔
مکتی باہنی گنڈے گھر گھر کی تلاشی لے رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ یہاں بھی آ جائیں میں تمہیں ایک محفوظ جگہ پر پہنچا دینا چاہتا ہوں۔ شہزاد نے کہا، چچا میاں، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں نیپال پہنچ جاؤں یا پھر سرحد پار کر کے ہندوستان چلا جاؤں؟ ہندوستان میں مسلمان بھی آباد ہیں، وہاں سے میں کسی نہ کسی کی مدد سے پاکستان پہنچ جاؤں گا۔ مولوی صاحب کہنے لگے، پہلی بات تو یہ ہے کہ نیپال کی سرحد یہاں سے اتنی دور ہے اور راستے میں اتنے دریا اور خونخوار درندوں سے بھرے ہوئے جنگل ہیں کہ تم وہاں کبھی نہیں پہنچ سکو گے، اور دوسری بات ہندوستان کی سرحد پار کرنے کی ہے تو وہاں ہندوستانی فوج کے ساتھ مکتی باہنی گنڈوں کی بھی فوج بیٹھی ہے۔ تم شکل و صورت سے ہی پنجابی لگتے ہو، تمہارا رنگ گورا چٹا ہے، تم فوراً پہچان لیے جاؤ گے کہ تم بنگالی نہیں ہو اور وہ لوگ تمہیں وہیں گولی مار دیں گے۔ شہزاد نے مایوسی سے سر جھکا لیا۔ مولوی صاحب بولے، تم پریشان نہ ہو، ابھی ضرورت تمہاری جان بچانے کی ہے، جب حالات ذرا ٹھیک ہو جائیں گے تو میں تمہیں پاکستان پہنچا دوں گا۔ اب میں جاتا ہوں۔ مجھے مکتی باہنی گنڈوں سے خبردار رہنا چاہیے کہ کہیں کسی نے انہیں تمہارے بارے میں اطلاع نہ کر دی ہو۔ میں آج رات اندھیرا ہونے پر تمہیں محفوظ جگہ پر لے جاؤں گا۔ مولوی صاحب کوٹھڑی کو تالا لگا کر چلے گئے۔ شہزاد کوٹھڑی میں اکیلا رہ گیا اور اپنے پریشان خیالوں میں گم ہو گیا۔ دوپہر کو مولوی صاحب اس کے لیے کھانا لے کر آ گئے۔ اسی طرح سارا دن مولوی صاحب کے مکان میں ہی گزر گیا۔ شہر کی طرف سے ابھی تک کسی وقت فائرنگ اور بموں کے دھماکوں کی آواز آ جاتی تھی۔ شاید ہندوستانی فوج ان بموں کو پھاڑ رہی تھی جو گرنے کے بعد پھٹے نہیں تھے۔ بنگلہ دیش کا اعلان کر دیا گیا تھا، اب مشرقی پاکستان کا نام بنگلہ دیش رکھ دیا گیا تھا۔ رات کو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد مولوی صاحب کوٹھڑی میں آئے۔ انہوں نے آتے ہی شہزاد کو ایک چادر دی اور کہا، بیٹا یہ چادر اچھی طرح سے منہ سر پر لپیٹ لو، تم میرے ساتھ محفوظ جگہ پر جا رہے ہو۔ شہزاد نے چادر سے منہ سر ڈھانپ لیا اور مولوی صاحب کے ساتھ مکان سے باہر آ گیا۔ مسجد کے پیچھے رات کا اندھیرا چھایا ہوا تھا، آسمان پر ستارے دھندلے دھندلے نظر آ رہے تھے۔ اس نے مولوی صاحب کے ساتھ ایک چھوٹا سا میدان عبور کیا۔ اس میدان کے آگے درختوں کے نیچے ایک کچی سڑک ڈھاکہ کے کرمی ٹولہ علاقے کی طرف جاتی تھی۔ یہ بنگالی آبادی تھی۔ مولوی صاحب تیز تیز چل رہے تھے۔ کچی سڑک پر کچھ دور چلنے کے بعد وہ سڑک سے اتر کر دھان کے کھیتوں میں چلنے لگے۔ کھیتوں کے بعد ایک جگہ درختوں میں گھرا ہوا ٹین کی چھت والا چھوٹا سا کوارٹر بنا ہوا تھا جس کے باہر بتی جل رہی تھی۔ مولوی صاحب نے شہزاد سے کہا، یہاں میرا ایک مرید فرید رہتا ہے، وہ بڑا پکا مسلمان اور پاکستان سے محبت کرتا ہے، میں نے اس سے پہلے بات کر لی ہوئی ہے۔ فرید اس کوارٹر میں اپنی بیوی کے ساتھ رہتا ہے اور گھاٹ کی چونگی پر ملازم ہے۔ کوارٹر کا دروازہ بند تھا۔ مولوی صاحب نے اپنے مرید فرید کو آواز دی تو ایک دبلا پتلا 40-45 سال کا بنگالی باہر آیا۔ اس نے مولوی صاحب کو ادب سے سلام کیا، شہزاد کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا، پیر و مرشد اندر تشریف لے آئیں۔ فرید احمد نے کھانا پکا رکھا تھا، اس کی دبلی پتلی بیوی بھی موجود تھی۔ سب نے مل کر کھانا کھایا۔ فرید احمد نے شہزاد سے کہا، شہزاد بیٹا تم بالکل فکر نہ کرو، یہاں تمہاری طرف کوئی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا، تم جب تک چاہو یہاں رہ سکتے ہو۔ مولوی صاحب نے کہا، فرید احمد، شہزاد زیادہ دیر تک یہاں نہیں رہے گا، ذرا حالات ٹھیک ہوئے تو میں اسے پاکستان پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ یہ بتاؤ کہ یہاں کوئی تمہارا نوکر وغیرہ تو نہیں ہے، کیونکہ آج کل نوکر مکتی باہنی گنڈوں سے ملے ہوئے ہیں۔ فرید احمد بولا، میں یہاں اکیلا رہتا ہوں حضور، میرے پاس کوئی نوکر نہیں ہے۔ یہ اچھی بات ہے۔ مولوی صاحب بولے، بیٹا شہزاد تم کوشش کرنا کہ دن کے وقت کوارٹر سے باہر مت نکلو، رات کو اندھیرا ہو جائے تو باہر نکل کر ٹہل لیا کرنا، میں تمہیں آ کر ملتا رہوں گا۔ اس کے بعد مولوی صاحب چلے گئے۔ فرید احمد نے کوارٹر کے ساتھ والی چھوٹی سی کوٹھڑی میں جہاں دھان اور پٹسن کے گٹھے پڑے تھے، شہزاد کے لیے ایک چٹائی ڈال دی اور کہا، بیٹا تم یہاں آرام کرو، پانی کی سراہی میں نے تمہارے پاس رکھ دی ہے، میں صبح آؤں گا۔ شہزاد چادر اوڑھ کر چٹائی پر لیٹ گیا۔ وہ ایک زبردست آزمائش میں پڑ چکا تھا۔ پاکستان سے ہزاروں میل دور وہ دشمنوں میں گھر گیا تھا۔ اب وہ اپنی ہمت، حوصلہ اور اللہ کی مدد سے ہی دشمنوں کے چنگل سے نکل کر اپنے پیارے پاکستان، اپنی والدہ کے پاس پہنچ سکتا تھا۔ شہزاد اس کوارٹر میں 2 دن رہا۔ اس دوران اس نے فرید احمد سے یہ معلوم کیا کہ وہاں سے 3 میل دور بدرا کا ریلوے اسٹیشن ہے۔ شہزاد کا خیال تھا کہ شہر کے حالات اچھے ہو جائیں گے تو وہ وہاں سے چٹاگانگ کی طرف نکل جائے گا اور پھر وہاں سے کسی غیر ملکی سمندری جہاز پہ بیٹھ کر کلکتہ یا تھائی لینڈ جانے کی کوشش کرے گا۔ مگر تیسرے دن جب مولوی صاحب دوپہر کو آئے تو انہوں نے بتایا کہ شہر میں ابھی تک قتل عام جاری ہے
اور مکتی باہنی کے گنڈے پاکستان سے محبت رکھنے والوں کو چن چن کر قتل کر رہے ہیں۔ اس خبر سے شہزاد کو بڑی فکر لگی، کیونکہ اس طرح سے نہ صرف اس کی زندگی بلکہ جن لوگوں نے اسے پناہ دے رکھی تھی ان کی زندگی کو بھی خطرہ تھا۔ آخر وہی ہوا جس کا شہزاد کو ڈر تھا۔ چوتھے دن شام کے وقت جب آس پاس رات کا اندھیرا تیزی سے بڑھ رہا تھا، فرید احمد بھاگا بھاگا آیا اور شہزاد کی کوٹھڑی میں آ کر بولا، جلدی سے میرے ساتھ نکل چلو، مکتی باہنی والوں کو تمہارا پتہ لگ گیا ہے، وہ ادھر آ رہے ہیں۔ شہزاد گھبرا کر اٹھا اور فرید احمد کے ساتھ کوارٹر سے نکل کر پیچھے درختوں میں تیز تیز بھاگنے لگا۔ فرید احمد اسے کھیتوں، باغوں اور ایک کھلے میدان میں سے گزر کر ایک ندی کے کنارے درختوں کے نیچے بنے ہوئے موٹروں کے ٹوٹے پھوٹے گیراج میں لے آیا۔ گیراج میں پرانے ٹائروں کا ڈھیر لگا تھا۔ فرید احمد نے کہا، تم یہاں رات گزار لو، میں تمہیں صبح کسی دوسری جگہ لے جاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ واپس چلا گیا۔ شہزاد نے اندھیرے میں گیراج کی چھت اور دیواروں کو دیکھا۔ اندھیرے میں اسے سوائے پرانے ٹائروں کے اور کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ گیراج کا دروازہ بند تھا۔ اس نے دروازہ ذرا سا کھول کر باہر دیکھا، آسمان پر تارے نکل آئے تھے۔ وہ ٹائروں پر بیٹھ گیا۔ گیراج کی ایک چھوٹی سی کھڑکی بھی تھی۔ اس نے اٹھ کر کھڑکی کھولی، باہر جھانکا۔ دوسری طرف ڈھلان تھی جو ندی تک چلی گئی تھی۔ شہزاد نے کھڑکی بند کر دی اور ٹائروں پر آ کر بیٹھ گیا اور سوچنے لگا کہ اب کیا ہوگا، یہاں سے وہ آگے کس طرف جائے گا۔ چاروں طرف اس کی جان کے دشمن پھیلے تھے۔ ان میں سے اسی کے ہمدرد چند ایک ہی تھے جو بہرحال اپنی جان خطرے میں ڈال کر اس کی مدد کر رہے تھے، مگر وہ کب تک یوں در بدر مارا مارا جان بچائے پھرتا رہے گا؟ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن جان بچانی بھی ضروری تھی۔ اسے اپنے شہید باپ کا جملہ بار بار یاد آتا۔ اس نے کہا تھا، شہزاد تمہیں زندہ رہنا ہے اور پاکستان اپنی ماں کے پاس زندہ پہنچنا ہے۔ رات ٹائروں کے ڈھیر پر شہزاد نے سوتے جاگتے گزار دی۔ صبح کی روشنی پھیلی تو اس نے دروازے کی دراز میں سے جھانک کر باہر دیکھا۔ درختوں پر دھوپ چمک رہی تھی، پرندے چہچہا رہے تھے، دور تک کوئی آدمی نظر نہیں آتا تھا۔ اچانک دور سے شہزاد کو ایک آدمی آتا نظر آیا۔ وہ پیچھے ہٹ گیا، پھر غور سے دیکھا تو وہ فرید احمد ہی تھا جو اسے یہاں گیراج میں چھوڑ گیا تھا۔ گیراج میں آنے کے بعد اس نے شہزاد سے کہا، بیٹا حالات اور بھی خراب ہو گئے ہیں، خطرہ ہے کہ مکتی باہنی والے یہاں بھی نہ آ جائیں، اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تم یہاں سے فرار ہو جاؤ۔ شہزاد بولا، مگر میں کس طرف جاؤں گا چچا؟ فرید احمد شہزاد کے پاس بیٹھ گیا، کہنے لگا، میں نے اس کا بھی انتظام کر لیا ہے۔ تم ایسا کرو کہ یہاں سے ندی پار کر کے دھان کے کھیتوں میں سے گزرتے ہوئے بڑی سڑک پر پہنچ جاؤ۔ وہاں تمہیں چند قدم چلنے کے بعد برگد کا بہت بڑا درخت نظر آئے گا۔ اس درخت کے ساتھ ہی ایک کچا راستہ کھیتوں جاتا ہے، تم اس راستے پر چلتے چلے جانا۔ ایک کوس چلنے کے بعد تم بدرا کے چھوٹے سے ریلوے اسٹیشن پر پہنچ جاؤ گے۔ وہاں سے ریل گاڑی چٹاگانگ کی طرف جاتی ہے، تم ٹرین میں سوار ہو جانا اور کسی نہ کسی طرح دیناج پور پہنچ جانا۔ دیناج پور راستے میں ایک شہر ہے، تم اس کے اسٹیشن پر اتر جانا۔ دیناج پور میں ہاٹ بازار ہے، اس بازار میں میر عالم کا چھوٹا سا ہوٹل ہے۔ میر عالم میرا چھوٹا بھائی ہے، یہ خط میں تمہیں اس کے نام دیتا ہوں، یہ تم میرے بھائی میر عالم کو دے دینا، وہ آگے تمہاری مدد کرے گا۔ فرید احمد نے جیب سے ایک بند لفافہ نکال کر شہزاد کو دیا، ساتھ ہی 10 روپے کے 10 نوٹ بھی دیے۔ یہ رقم تم اپنے پاس رکھ لو، راستے میں تمہیں اس کی ضرورت پڑے گی۔ میرے پاس اتنے ہی پیسے تھے، اگر زیادہ ہوتے تو وہ بھی دے دیتا۔ اب تم جلدی سے اپنے اگلے سفر پر روانہ ہو جاؤ۔ ابھی دن کے 8 بجے ہیں، میرا خیال ہے کہ 10 بجے تمہیں چٹاگانگ جانے والی گاڑی مل جائے گی۔ خدا تمہاری حفاظت کرے۔ شہزاد نے فرید احمد کا شکریہ ادا کیا اور گیراج کا دروازہ کھول کر ندی کی طرف تیز تیز چلنے لگا۔ ندی پار کر کے وہ دھان کے کھیتوں میں آ گیا۔ وہ جتنی تیز چل سکتا تھا چل رہا تھا۔ اس نے اپنے جسم پر چادر لپیٹ رکھی تھی، پاؤں میں ربڑ کے جوتے تھے۔ چادر کے پلو سے اس نے اپنا آدھا چہرہ بھی چھپا رکھا تھا تاکہ کوئی اس کے گورے چٹے رنگ کو نہ دیکھ سکے۔ کھیتوں سے نکلا تو سامنے ایک پکی سڑک آ گئی۔ سڑک پر سے 2 فوجی ٹرک تیزی سے گزر گئے۔ شہزاد جلدی سے ایک طرف ہو گیا۔ جب ٹرک دور نکل گئے تو وہ سڑک کے کنارے کنارے چلنے لگا۔ کچھ دور چلنے کے بعد برگد کا گھنا درخت آ گیا۔ یہاں سے نیچے اتر کر فرید احمد کے کہنے کے وہ مطابق دھان کے کھیتوں میں آ گیا۔ سورج چمک رہا تھا، وہ چلتا چلا گیا۔ کھیتوں سے باہر آیا تو میدان کے پار دور اسے ریلوے لائن کا سگنل دکھائی دیا۔ اس کے ساتھ ہی یہ قسط اپنے اختتام کو پہنچی۔ امید ہے یہ قسط آپ کو پسند آئی ہوگی۔
اگر یہ قسط آپ کو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور کمنٹ کر کے ہمیں بتائیں کہ آپ کو یہ قسط کیسی لگی۔ اب آپ سے اگلی قسط میں ملاقات